اور آسمان سے اتری ہوئی ساری کتابیں اپنے وقت پر سچی تھی، جو انہوں نے احکام دیے وہ احکام بالکل صحیح تھے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ کی ذات پر، ملائکہ پر، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اتاری ہیں ان پر ہم ایمان لائے ہیں۔ وہ ساری کتابیں اپنے اپنے زمانے کے اندر صحیح تھی، اپنے زمانے کے لوگوں کو صحیح راستہ بتانے والی کتابیں تھی، لیکن ایک کتاب کے بعد جب دوسری کتاب آ جاتی ہے تو پھر پہلی کتاب پر عمل نہیں ہوتا، دوسری پر عمل ہوتا ہے۔ آخر میں قرآن کریم آ گیا، اب سب پہلی کتابیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، مگر اب عمل ان پر نہیں ہوگا، اب عمل قرآن کریم پر ہوگا۔ اب تو وہی بات صحیح ہوگی جو قرآن کہے گا۔ قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی انجیل پر عمل کرے، قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی تورات پہ عمل کرے، اس کو قبول نہیں کیا جائے، وہ منسوخ ہو گئی۔ تو یہودی اور نصرانی لوگ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ یہ اہل کتاب یہ دل سے چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو ایمان سے پھیر دیا جائے، ان کو ایمان چھڑوا دیا جائے۔ اور یہ کس وجہ سے ایسا کرتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، صرف حسد ہے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ قرآن صحیح ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور سچے نبی ہیں، ان ساری باتوں کو یہ جانتے ہیں، مگر جاننے کے باوجود صرف حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان سے پھر جائیں، کیونکہ ایمان پر رہیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ لوگ دل سے یہ تمنا کرتے ہیں، حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، حق واضح ہو چکا، تورات میں بھی موجود ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں آئیں گے، انجیل میں بھی موجود ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے اور ان کے آنے کے بعد میں انہی کی بات چلے گی، ان کے آنے کے بعد انہی کا مذہب چلے گا، انہی کی بات اللہ کی بات ہوگی اور اسی پر عمل کرنے سے نجات ملے گی، اس کے علاوہ کسی چیز پر عمل کرنے سے نجات نہیں ہوگی۔ قرآن کریم موجود ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تورات کے کچھ کلمات کہیں پڑھ کر آئے، ان کو اچھے لگے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی باتیں لکھی ہے، تورات تو آسمانی کتابیں اچھی باتیں ہوتی ہیں آسمانی کتابوں میں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہزاروں رد و بدل ہو گیا تورات و انجیل میں، مگر اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نشانیاں ابھی تک موجود ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ایسا رنگ ہوگا، ایسے باغ ہوں گے، ایسا خاندان ہوگا، ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایک یہودی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، وہ آیا، اس نے کہا کہ
اور معاف کر دو تو بہت اچھی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا بھائی لگا دو کوڑا۔ اس نے کہا کہ یوں نہیں لگاؤں گا، مجھے جس وقت کوڑا لگا ہے میری پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا، میرے بدن کے اوپر کپڑا نہیں تھا، میری پیٹھ تو ننگی تھی، اور آپ تو کپڑا اڑے ہوئے ہیں، چادر کے اوپر کوڑا لگاؤں گا تو آپ کو کم لگے گا، میرے تو چادر تھی نہیں اس لیے کوڑا تیز لگا تھا۔ تو روایات میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اوپر کر دیا اور فرمایا لے بھائی میں نے پیٹھ سے کپڑا ہٹا لیا ہے، اب کوڑا مار دے۔ اس نے جا کر پیٹھ کو دیکھا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں ایمان میں داخل ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا پھر، اور کس بات کی وجہ سے تم ایمان پر مجبور ہو گئے؟ کہنے لگا کہ میں نے میری کتاب میں دیکھا کہ آخری نبی کی نشانیاں کیا ہیں، فلانی نشانی فلانی نشانی فلانی نشانی، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، ایسے باڑ ہوں گے، ایسے معاف کرنے والے ہوں گے، ایسا برتاؤ کرنے والے ہوں گے۔ اس میں ایک نشانی یہ بھی لکھی ہے کہ پیٹھ کے اوپر مونڈے پر ایک مہر لگی ہوئی ہوگی اس نبی کے، جس میں لکھا ہوگا محمد رسول اللہ، یہاں پیٹھ کے پیچھے تھی، یہاں ایک مہر لگی ہوئی ہوگی۔ میں نے آپ کو آزمایا ہے اور میں نے ساری نشانیوں کو آپ کے اندر دیکھ لیا کہ ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن پیٹھ کے اوپر جو نشانی ہے اور جو مہر لگی ہوئی ہے اس کو میں نے نہیں دیکھا، تو اب اس کو کیسے دیکھا جائے؟ اس کے لیے میں نے ایسا کیا ہے، اور جب آپ نے کپڑا ہٹایا تو میں نے فوراً دیکھ لیا کہ مہر لگی ہوئی ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ۔ یہ پیدائشی طور پر مہر لگی ہوئی، آپ جب پیدا ہوئے تو وہ مہر ساتھ میں بڑی بڑائی پیدا ہوئی، بس اس مہر کو دیکھتے ہی میں نے آپ کے اندر ساری نشانیاں پا لی ہے، اس لیے آپ سچے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ان کے سامنے حق واضح ہو چکا، کتابوں میں سب موجود ہے، مگر اس کے باوجود حسد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، اور جنہوں نے کیا ہے ان کو پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسد یہ ہے کہ بھئی نبی تو بہت آئے، ہزاروں نبی، سب کے سب بنی اسرائیل میں آئے ہیں، گویا نبوت کا تو ٹھیکہ ہی بنی اسرائیل کا ہے، اور یہ بنی اسرائیل کو چھوڑ کر دوسرے قبیلے میں نبی کیسے آتے ہیں؟ ہمارے اندر آنا چاہیے۔ بس یہ حسد ہوا، اس حسد کی وجہ سے وہ لوگ ساری نشانیوں کے باوجود بہت ساروں نے ایمان قبول نہیں کیا اور دوسرے لوگوں کو پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب یہ آیت اتری تو یہ ڈر تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پکے ایمان والے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بڑی زبردست محبت رکھنے والے صحابہ کرام، جب ان کے سامنے یہ بات کہی جائے گی اور اہل کتاب تو ان کو ایمان سے پھیرنے کی جو کوشش کرتے تھے وہ دوست بن کر کرتے تھے اور خیر خواہی کے طور پر ان کے سامنے بات پیش کرتے تھے۔ اب جب یوں کہا جائے کہ یہ لوگ تم کو جو پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ حسد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام میں ایمانی جوش ہے، اس کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ فوراً ان سے لڑائی کر بیٹھے۔
ابھی تک کوئی حکم نہیں اترا لڑائی کے متعلق، اس لیے اللہ نے فرمایا فاعفو واصفحوا، ابھی تو ان کو چھوڑ دو، ان کے حال پر ان کو معاف کر دو، ان کے حال پر ان کو چھوڑ دو، جب آگے تم سے کہا جائے اس وقت جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، ابھی ان سے کچھ نہیں کہنا ہے۔ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم تمہارے پاس آ جائے کہ اب اس کے متعلق کیا کرنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت والا ہے، اس کی طاقت اور اس کی قدرت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے، اس کا پکا یقین ہونا چاہیے۔ آسمان اس کے قبضے میں، زمین اس کے قبضے میں، آسمانوں کی ساری چیزیں اس کے قبضے میں، اور زمین کے اندر کی اور باہر کی ساری چیزیں اس کے قبضے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تمہاری آنکھ کی پتلی جو ادھر سے ادھر پھرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، آدمی یہاں بیٹھا ہے صرف آنکھ پھری، بس کسی پاس میں بیٹھنے والے کو پتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں سب جانتا ہوں تیری یہ آنکھ غلط ارادے سے کھلی ہے یا صحیح ارادے سے کھلی ہے۔ کروڑوں اربوں کی تعداد میں انسان ہے اور کتنوں کی آنکھیں دن میں کتنی مرتبہ پتہ نہیں پھرتی ہے، اتنا علم کسی کے پاس ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ساری چیزوں کا علم رکھتی ہے۔ آنکھ کی پتلی جو حرکت کرتی ہے اس کو جانتا ہے وہ کہ یہ آنکھ کی پتلی غلط نیت سے گئی یا صحیح نیت سے پھری۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ابھی تو تم اس عمل میں مشغول رہو، نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات کو ادا کرو۔ جانی اور مالی دونوں طرح کی عبادت ہے، زکات میں مالی عبادت ہے، نماز میں جانی عبادت ہے، جانی اور مالی عبادت میں لگے رہو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو بھی اچھا کام، جو بھی اچھا عمل تم آگے بھیج دو گے اللہ کے پاس میں اس کو پا لو گے، اللہ کے پاس مل جائے گا۔ 2 رکعت نفل پڑھی ہیں، 2 روپے صدقے میں خیرات دے دیے ہیں، یا کوئی بھی آپ نے عمل کر دیا ہے، کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا۔ دنیا میں دیکھ لو، زمین میں ایک بیج تم نے ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بیج کو ضائع نہیں کرتا، اس کے بدلے میں 100 بیج دیتا ہے واپس۔ تو تم جو عمل کرو گے اس عمل کو ضائع کر دے گا نہیں، جو عمل بھی تم کرو گے، بھلا عمل جو کرو گے اللہ کے پاس اس کو پا لو گے، اللہ کے یہاں وہ مل جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں۔ جو عمل تم کرتے ہو اس عمل کی پرورش کرتے ہیں، جیسے ماں باپ اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں، اور پرورش کرتے 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 چھوٹا سا بچہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تمہارا چھوٹا سا عمل جو تم نے آج کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش کرتے 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 قیامت کے دن جب تمہارے سامنے آئے گا تو وہ عمل بہت بڑا ہو کر تمہارے سامنے آئے گا۔ تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس تمہیں مل جائے گا وہ عمل۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو بھی
جو کام کرتے ہو، جو عمل کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی سب کو دیکھ رہا ہے۔ ایسا کوئی دیکھنے والا نہیں جو ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز پر اس کی قدرت اور طاقت ہے۔ اسی کی قدرت اور طاقت پر سارا آسمان زمین سب کھڑے ہیں۔ فرمایا جو عمل تم کرتے ہو یہ مت سمجھنا کہ ہم نے عمل کیا ہے پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا زیادہ اندھیرے میں کرو گے اتنا زیادہ دیکھیں، اتنا زیادہ دیکھیں۔ اندھیرے انسان کے لیے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے اندھیرا نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان کو اور سارے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کان ناک ساری چیزیں بنائی اور اندھیروں کے اندر بنائی، جہاں کوئی بلب نہیں لگا ہوا، کوئی روشنی نہیں معلوم ہوتی، اللہ نے فرمایا 3 اندھیروں میں بنایا، 3 اندھیروں میں، مگر وہ اندھیرے اللہ کے لیے تو اندھیرے ہوتے نہیں ہیں۔ کان بھی صحیح سلامت بنا دیا، آنکھ بھی صحیح سلامت بنا دی، سارے اعضاء کو صحیح سے بنا دیا، کسی عضو میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی دیکھنے والی ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ لوگ کہتے ہیں جنت میں تو یہودی اور نصرانی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ یہودی اور نصرانی، یہودی کہتے ہیں یہودی جائیں گے جنت میں اور نصرانی کہتے ہیں کہ نصرانی جائیں گے جنت میں، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ دل کا امانیہم، اللہ فرماتے ہیں یہ صرف ان کی امیدوں کی بات ہے، کوئی ٹھیکہ نہیں ہے اس کا کہ جو نصرانی بن جائے وہ جنت میں جائے گا، جو یہودی بن جائے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ صرف ان کی آرزویں اور تمنائیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ مسلمانوں کو سنایا جا رہا ہے، قرآن کریم سناتا ہے کہ خالی نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ یہودی یوں سمجھتے تھے ہم یہودی ہیں اور ایک قبیلہ ہو گیا، بس یہودی قوم ہو گئی، اور قوم ہونے کے ناطے گویا وہ یہودی ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے دھرم پہ ہو گئے کہ نہیں، نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ 2 چیزیں ہیں، بنیادی 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا، دوسرے یہ ہے کہ وقت کے نبی کی پوری اطاعت کرنا۔ اس کے ساتھ میں یہود کے زمانے میں یہودیت فائدہ دے گی، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسائیت فائدہ دے گی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اسلامیت اسی کو فائدہ دے گی جو ان 2 باتوں پہ عمل کرے گا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے آگے ڈال دینا کہ جو اس کا حکم ہوگا بس اسی پر چلنا ہے، اس کے حکم پر چلنا ہے، جو وہ کہے گا ویسا ہی کرنا ہے۔ تمام صحابہ کرام نے کیا ہے، کوئی برباد نہیں ہوا بلکہ پوری دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ تمام تابعین نے کیا ہے، کوئی برباد نہیں ہوا۔ تو کیا ہم قرآن پر عمل کر لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے آپ کو ڈال دیں گے کہ جو اللہ کہے گا وہی کریں گے، تو کیا ہم برباد ہو جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں اور بہت زیادہ بڑی بڑی خوراکیں ہیں،
ان سب کو کھلا رہا ہے، تو کیا دو روٹی جس کی 2 روٹی کی خوراک ہے اس کو وہ نہیں کھلا سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں سب ہے۔ اگر ہم اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے انتظاموں کے کفیل ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دیں گے، تو جانے اور دنیا جانے، لے لے جو دنیا سے تجھے لے۔ اور دنیا کی عادت ہے کہ جب دنیا چھوڑ کر اللہ کی طرف پھریں گے تو دنیا پیچھے پیچھے آئے گی، اور اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے جاؤ گے تو دنیا آگے آگے بھاگے گی، دوڑتے رہو، اور یہ چکر پورا ہونے والا نہیں ہے، موت آ کر پکڑ لے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم سب اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی فکر کریں، کوشش کریں، اور اللہ کے احکام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر کریں، وہی قبول ہوگا۔ اگر آپ کے طریقے کے خلاف کسی حکم کو پورا کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت پر ہم سب عمل کریں، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی عزت اور راحت ملے گی۔ کریں گے سب ایسا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔